عمران صاحب آئینی ترامیم سے بات شروع کر لیتے ہیں کیونکہ اکتوبر آنے والا ہے اور بہت اس پہ دوبارہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. کچھ صحافیوں نے تو یہ خبر بھی دی ہے کہ حکومت کو بھی کہیں سے یہ الٹیمیٹم ملا ہے کہ 15 اکتوبر آپ کے پاس لاسٹ ڈیٹ ہے اور آپ اس میں یہ ترامیم کر لیں ورنہ آپ کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس دفعہ یہ آئینی ترامیم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کروانے میں یا صرف یہ کہ سنجیدہ بھی ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے بعد اس کو کروا بھی لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس ترمیم کو ہی لے کے نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت سے یہ حکومت بنی ہے اس حکومت کے لیے کب حالات بہت اچھے تھے یا کسی بھی صورت میں اس وقت سے لے کے آج تک ان کے لیے راوی چین تو نہیں لکھ رہا. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیلنج ہے. وہ تو ویسے تو کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو پاکستانی سیاست کے تو میرا لگتا ہے سینہ ہی نہیں ہوتا. یہاں تو حالات جو بھی حکومت آئے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. لیکن جو جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ کہا جا رہا ہے اور حکومت جو ہے اس نے اب ہوم ورک بھی کرنا شروع کر دیا اور اتفاق رائے پہ کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت پہلے ہی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتی اور اتفاق رائے سے ہی کوشش کی جاتی تو شاید پہلے ہی اتنے مسائل نہ ہوتے اور حکومت کو اس معاملے پہ سبکی نہ اٹھانا پڑتے. لیکن شاید اس وقت حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ نون کی شاید کسی زوم میں تھی یا ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے اس معاملے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں کامیاب ہو سکے. لیکن اب جو صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ اتفاق رائے بھی ہو جائے گا. لیکن اب تو عمران صاحب اس وقت تو پھر بھی چپ چپیتے یہ لوگ کام کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے. اب تو کافی چیزیں باہر آ چکی ہیں اور اب وکلا تنظیمیں اپنا ریاکشن دے رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی پوزیشنز سامنے لا چکی ہیں. تو اس کے بعد تو پھر الٹا ان کے لیے گیم اور زیادہ ٹف نہیں ہوگی حکومت کے لیے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو پوزیشن لائی ہیں اگر مولانا مان جاتے ہیں اور پھر دوسرا قومی اسمبلی میں جو سیٹوں کا معاملہ ہے، جس طرح سے سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں اور پھر اگر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو مل جاتی ہیں تو پھر تعداد تو پوری ہو جاتی ہے. تعداد تو پھر ان کا مسئلہ نہیں رہتا. معاملہ یہ ہے کہ کیا مولانا کو اس کے لیے پوری طرح سے راضی کر لیا جاتا ہے، کیا دوسرے اتحادی اس پہ آن بورڈ ہیں. تو دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، جتنی اتحادی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون کی وہ تو اس وقت ان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ میری خود اپنی ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں سے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ پھر بات ابھی کرتے ہیں کیونکہ گورنر صاحب جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے اس معاملے پر حکومت کو. لیکن پہلے درانی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اور ان کا ابتدائی کامنٹ جانتے ہیں. درانی صاحب، آپ نے بھی بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں اور آپ کی کافی ایسا بھی لگتا ہے کہ پیشن گوئیاں ٹھیک ٹھیک بھی جاری ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. لیکن یہ جو ترامیم سے متعلق آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ پہلے حکومت ناکام ہوئی تو اب کیا کامیاب ہو جائے گی؟ اور پہلے آسان تھا ترامیم پاس کروانا یا اب ان کے لیے آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو ترامیم کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس ڈیزائرڈ نمبر اس وقت نہیں ہے اور جو بھی نمبرز پورے کرنے کا وہ ارینجمنٹ بتاتے ہیں وہ تو ارینجمنٹ ہوتا ہے لیکن نمبرز تو نہیں ہیں، بہت سے ifs and buts کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ خود بھی اس وقت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. تیسرا یہ ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نامکمل ہے، سینٹ اس میں نامکمل ہے، اسمبلی کی سیٹوں کے ایشوز ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، الیکشن کے اوپر کویسچنز ہیں، انتخابی نشان کے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے. پھر اس کے علاوہ جتنی سیٹیں جن کے اوپر شکایات آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ٹریبیونلز ابھی تک نہیں بنے. جو کام 3 مہینے میں ہونا تھا وہ 1 سال میں بھی نہیں ہوا. تو ایسی ایک بیچاری لنگڑی لولی اور نان ڈیفائنڈ انکمپلیٹ اور غیر منتخب اور غیر قانونی قسم کا جو ایک پارلیمنٹ ہے جس کی حکومت کو تسلیم بھی انسان کسی نظریہ ضرورت کے تحت ہی کر سکتا ہے،
ایسا سیٹ اپ اٹھ کے اگر ترامیم کرنے کے لیے چل پڑے، وہ بھی ترامیم بھی کون سی؟ آئینی ترمیم. اور آئینی ترمیم کی نوعیت یہ ہے کہ جس میں وہ کم و بیش اگر اس جو یہ ترمیم اس دفعہ آئی ہے، اس کی اگر مماثلت ڈھونڈیں تو اس کی مماثلت وہ 96 میں جو میاں نواز شریف صاحب جو امینڈمنٹ لائی تھے، جس میں وہ بالکل مطلب بادشاہ یا سلطنت کے جو ہے امیر المومنین بن جاتے تھے، اس قسم کی امینڈمنٹس ہیں جس میں کہ قانون، جس میں بنیادی حقوق، ججوں کی تقرری اور عدلیہ کے سارے اختیارات، مطلب ہر چیز جو ہے اس کو چھیڑ کے یہ ایک ایسا ملک ہے جو بیسیکلی جس کی تند میں بناوٹ میں جو ہے وہ جمہوریت ہے، جو قائد اعظم نے بنایا تھا، اس کو آپ اس طریقے سے مطلب ڈنڈے سے ہانک کے اور کسی کو دبا کے اور کسی کو جوڑ کے کسی کو مجبور کر کے فلاں پارٹی والا ہے اس کو فلاں جگہ ڈال دو، مطلب یہ کوئی وہ تو نہیں کرنا. اچھا درانی صاحب، مطلب درانی صاحب نہیں کھیل رہے. درانی صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو ملک ہے اس کی بنت میں جمہوریت ہے اور قائد اعظم نے بنایا تھا تو اس پہ ڈنڈے کے سے تو نہیں کچھ ہو سکتا، لیکن کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 77 سالوں میں واقع ہی یہاں پہ حقیقی جمہوریت رہی ہے؟ کیا واقع ہی جمہوریت کو پنپنے دیا گیا ہے، یا صرف اس بنت میں اس بنیاد میں جمہوریت کے ہم ہمیشہ سے جو ہے نا شور مچاتے رہے، اور عملاً کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جس نے یہاں پہ حقیقی جمہوریت قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہو؟ میں تو جی بالکل حلفاً صاحب یہ بات کہوں گا کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ 100% درست ہے. مطلب حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی 73 تاریخ تک کی تاریخ جو ہے وہ انکار آئین کی تاریخ ہے، اور 73 کے بعد توہین آئین کی تاریخ ہے. اور 73 کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے صاحب کہ خواہ مارشل لا ہو یا کوئی ٹوٹی پھوٹی منتخب حکومت ہو، مطلب جس کو ڈنڈے سے لایا گیا ہو، تھانے کے ذریعے لایا گیا، ہر حکومت کے اندر 2 خاندان آپ کو نظر آئیں گے، ان کی اشیرباد نظر آئے گی، ان کی موجودگی نظر آئے گی. وہ آج تک چلی آ رہی ہے. مطلب یہ 54 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر جو ہے مکمل طور پہ جمہوریت جو ہے وہ موروثیت کے راستے جو ہے وہ ایک روٹ پہ چلتی رہی ہے، اور اس میں اختیار جو ہے یا وہ مارشل لاؤں کے پاس رہا ہے یا وہ مارشل لاؤں کی اشیرباد. دیکھیں یہ 24 کا الیکشن اگر آپ نکال دیں، یہ 6 فروری والا، اس سے پہلے جتنے انتخابات بھی ہوئے ہیں ان انتخابات کے اندر وہی جیتتا تھا جس کے بارے میں یہ تاثر دے دیا جاتا تھا کہ یہ جیتے گا. 18 کا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 18 میں بھی ایسے ہی تھا، 13 میں بھی ایسے ہی تھا، 8 میں بھی ایسے، مطلب جس کے بارے میں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے حکومت بنانی ہے، الیکٹیبلز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پولیس ڈنڈا ہر چیز جو ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور ایک ایسی حکومت تیار ہو جاتی ہے جس کو پہلے سے ٹیلر کیا گیا. 88 سے آپ 85 میں جہاں بھی آپ چلے جائیں یہی نظر آتی ہے. آپ کی سٹیٹمنٹ کی کوالیفائی کرتی ہے آپ کی سٹیٹمنٹ. اب البتہ 6 فروری کے بعد جو سچویشن 8 فروری کے بعد اس کے بعد یہ صورتحال بنی ہے کہ عوام نے ڈنڈے کو، پولیس کو، اشارے کے بجائے دھکے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا.